بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 322 ہے، اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 166 اور 167۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما اصابکم، اور جو کچھ پہنچا تمہیں، یوم التقى الجمعان، جس دن ملی 2 جماعتیں، فبإذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے تھا، ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ جان لے وہ مومنوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی، وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا گیا ان سے، تعالوا، تم آؤ، قاتلوا، لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا تم دفاع کرو، قالوا، تو انہوں نے کہا، لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے لڑائی کو، لاتبعناکم، تو ضرور ہم تمہارے ساتھ چلتے، ہم للکفر یومئذ، وہ کفر کے اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم، ان سے، للایمان، بنسبت ایمان کے، یقولون، وہ کہتے تھے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، وہ جو نہیں تھا ان کے دلوں میں، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما یکتمون، ساتھ اس کے جو وہ چھپاتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی، تاکہ وہ مومنوں کو بھی پرکھ کر دیکھ لے اور منافقین کو بھی دیکھ لے۔ اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ اس دن جب یہ بات کہہ رہے تھے، وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے اور تم کو جو تکلیف پہنچی وہ اللہ ہی کے حکم سے پہنچی ہے۔ دوسری بات، یہ جو تکلیف پہنچی اس میں حکمت یہ تھی کہ دراصل اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتے تھے کہ تم میں کون مخلص مسلمان ہیں اور کون گھٹیا منافق ہے۔ تیسری بات، جب منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو ان منافقوں نے کہا کہ اگر ہم جنگ کرنا جانتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو جاتے۔ چوتھی بات، یہ منافق ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب ہے۔ 5ویں بات، یہ منافق اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔
چھٹی بات، یہ منافق جو باتیں چھپاتے ہیں اللہ کو اس کا بخوبی علم ہے۔ بزرگان محترم، جنگ احد میں جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان مقابلہ ہوا اور اس میں جو تکلیف مسلمانوں کو پہنچی، اس تکلیف کی ایک ظاہری وجہ تو یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لغزش ہو گئی تھی، اور باطنی طور پر اس تکلیف کی وجہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی اور باطنی نظام، اور اس کے اس نظام میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ کسی نہ کسی حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جنگ بدر میں تم سب نے پوری اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے تم کو غالب کر دیا، اور جنگ احد میں تم سے لغزش ہوگی تو تم کو مغلوب کر دیا۔ جنگ احد میں جو تکلیف تم کو ہوئی اس میں یوں تو کئی حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک اہم حکمت یہ تھی کہ ہم آزمانا چاہتے تھے کہ تم میں سے کون مخلص ہے اور کون ریاکار، فاسق و فاجر کون ہے۔ جنہوں نے اس جنگ میں جم کر حصہ لیا ان کے ایمان کا امتحان ہوا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور جو منافق تھے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ چنانچہ منافقوں کا سردار جو اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر جنگ سے پہلے ہی الگ ہو گیا، ان سب کا نفاق ظاہر و باہر ہو گیا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ مسلمانوں کا مضبوط ایمان بھی سامنے آ گیا اور منافقوں کا کھوکھلا نفاق بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ اب منافقوں کے شر اور ان کی شرارتوں سے بچنا بھی مسلمانوں کے لیے آسان ہو گیا، جب ان منافقوں سے یہ کہا گیا کہ آؤ کافروں کے خلاف جنگ کرو، اگر لڑائی کی ہمت تم میں نہیں ہے تو کم سے کم مسلمانوں کی گنتی بڑھا کر دشمنوں کی مدافعت تو کرو، اسے کہ بہت سی بھیڑ بھی رعب اور دبدبے کا سبب ہوتی ہے۔ مگر ان منافقوں نے کہا کہ اگر ڈھنگ کی جنگ ہوتی تو ہم بھی حصہ لیتے اور آپ کے پیچھے چلتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے بارے میں یہ حقیقت بیان کر دی کہ ان منافقوں کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب ہیں۔ جن کے دلوں سے ایمان دور ہو چکا ہے اور کفر ان کے قریب آ چکا ہے، ان سے اتنی بڑی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، یا کم از کم میدان جنگ میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ منافقوں کا شیوا ہی یہ ہوتا ہے کہ اندر الگ اور باہر الگ ہوتے ہیں، ان کی زبان ان کے دل کے موافق نہیں ہوتی۔ یہ منافق سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو یہ منافق لوگ چھپا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کو سمجھنے کی اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔